اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں، وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے، بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے، تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں۔ حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ، گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں مٹی ہوتا، انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا۔ ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو، کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، مار دے گا ایسی قوم کو۔ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند کیا خیال ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا، ایسے لوگ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ ابھی دیکھا نہیں ہے نا عذاب قبر، اس لیے کیا کہہ رہا ہے یار ہو سکتا ہے اللہ کوئی نیکی کام آ جائے، اللہ بخش دے، لیکن اگر کوئی عذاب قبر دیکھ لے نا تو پھر یہ کیفیات نہیں ہوں گی، پھر تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو خوف کم کرنا پڑے گا اس کا، کہ بھائی اللہ سے امیدیں۔ تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں امیدوں کی منقول ہیں، ایسی روایتیں ہیں کہ عام عوام میں ہم ان کو بیان کریں نا تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو، کبھی کسی سے گناہ ہو ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، مار دے گا ایسی قوم کو۔ اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو، پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کو توبہ پسند ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ جرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ کہیں گے یار ہم خام خام میں بچ رہے ہیں، بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بالکل بھی پسند کیا خیال ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بالکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا، ایسے لوگ مجھے چاہیے ہی نہیں۔ بھائی بات یہ کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے نا ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا، اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی اللہ کے خوف سے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں، وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے، بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے، تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں۔ حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ، گھاس کا تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں مٹی ہوتا، انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا۔ ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا، لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بحال ہوتی تو ان کو خوف کا بہت غلبہ، اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں پیچھے مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے، چھوڑو جنت میں جانے کی۔ جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں، اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے، اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹ اپ نا۔